ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ سے بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان نے آج مارکہ حق یعنی فتح کے دن ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد دشمن کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ ہائپر سونک میزائل کا تجربہ، ناظرین اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنوں کے بعد ایک اور پاکستانی شہر کو تباہ کرنے کی گھنونی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ 100 دہشت گردوں کا حملہ جس کو سیکیورٹی فورسز نے بنایا ہے ناکام، اور کچھ تازہ ترین اس سے جڑی ہوئی خبریں ہیں، یہ آپ جانیں گے۔ اور ناظرین بھارت کو نیپال نے دیا ہے بڑا جھٹکا، اور وہ بھارت جو کہ دندناتا ہوا کسی بھی ملک میں گھس جاتا تھا ہمسایہ ممالک میں، اب ناظرین وہ دن گئے اور نیپال کی جانب سے بھارت کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی ہے۔ پوری دنیا میں بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستانی قوم ایک جشن، فتح کا جشن منا رہی ہے، لیکن دوسری جانب دشمن کی جانب سے پاکستان کے اوپر ایک بڑا اور خوفناک حملہ بنوں کے اوپر کیے جانے والا اٹیک تھا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شہادت ہوئی، سیکیورٹی فورسز کی شہادت ہوئی۔ میں ناظرین اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق ہے، نو ڈاؤٹ کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا، لیکن ابھی مکمل فتح پاکستان نے حاصل نہیں کی ہے۔ مکمل فتح اس وقت ہوگی کہ جب پاکستان اس دہشت گردی سے مکمل طور پہ آزاد ہو جائے گا۔ آج ناظرین دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کو خون میں نہلایا گیا، جبکہ دوسری طرف ہنگو کو ایک خوفناک تباہی سے، ہنگو شہر کو، یہ بھی ناظرین خیبر پختونخوا کا اہم ترین علاقہ، اس کو تباہی سے دوچار کرنے کا خوفناک منصوبہ ناظرین بری طرح سے ناکام ہوا ہے، لیکن اس میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین 100 دہشت گردوں کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا تھا، جس میں 6 جو سویلینز ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے اور 13 زخمی ہونے کی اطلاعات، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پہ نقصان بھی پہنچایا ہے اور ان کے گھرونے مقاصد کو ناکام بنا دیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین 15 کلو گرام دھماکہ خیز مواد IED جو ہے اس کو سڑک کنارے لگایا گیا تھا تاکہ سویلین جو بسز ہیں یا پھر سیکیورٹی فورسز کی جو گاڑیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، لیکن اس کو بھی جو بم ڈسپوزل سکواڈ ہے انہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مکمل طور پہ ناکارہ بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دہشت گردوں کے خلاف جو اس وقت آپریشن چل رہا ہے اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد پاکستان پر اگر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا سمجھا جائے؟ کیا اس کو ہم مکمل طور پہ ایک فتح کے طور پہ منا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ دشمن ناظرین سرحدوں سے حملہ آور ہوا تو اس کو ہم نے شکست دی، لیکن جو ہمارے اندر چھپا ہوا دشمن ہے اس کو شکست دینا ہی سب سے بڑی فتح ہوگی، اور اس کے لیے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہو جائے۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ دہشت گردانہ کاروائیاں بڑھ سکتی ہیں۔ انٹیلیجنس اطلاعات جو آج سے کچھ دن پہلے سامنے آئی تھی، جس پر پاکستان کی وزارت دفاع نے بھی متنبع کیا تھا، اس کے باوجود دہشت گردوں کا اتنی بڑی کاروائیاں کرنے میں کامیاب ہو جانا بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ جو خبر ہے ناظرین یہ اس حوالے سے بڑی غیر معمولی ہے کہ آج پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان نے فتح 5 میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ناظرین فتح 5 جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائپر سونک میزائل ہے پاکستان کا۔ پاکستان نے نہیں یہ اس کو کہا کہ ہمارے پاس ہائپر سونک میزائل، لیکن ہائپر سونک میزائل کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جو عسکری تجزیہ نگار ہیں جو معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز یہ جو تجربہ تھا پاکستان کا فتح 5 کا، یہ ایسے وقت میں کیا گیا کہ جب دشمن پاکستانی سرحدوں پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان کی جانب سے اس میزائل کے حوالے سے کچھ زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی گئی، لیکن یہ جو ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسے پہلا ایکسپیریمنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین بھارت نے بھی اپنے اگنی 5 میزائل کا ایکسپیریمنٹ کیا، اور یہ 15 جو ہے وہ جدید ترین میزائل کنسیڈر ہوتا ہے۔ چند دن پہلے اس کا میزائل ایکسپیریمنٹ مکمل طور پہ ناکام ہوا تھا، اور اب
بھارت نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت خطے کے اندر اپنی جو موجودگی ہے اس میں اپنی طاقت میں، عسکری طاقت میں اضافہ شو کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی عسکری طاقت ہے، وہ بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ آج ناظرین جو ترکی نے گزاپ میزائل کا جو ہے وہ چہرہ کروایا ہے، تو یہ تھرمو بیرک بوم ہے جو تقریباً 1 کلومیٹر کے علاقے میں ہر چیز کا صفایا کر کے رکھ دیتا ہے۔ جہاں پہ یہ گرتا ہے تو وہاں پہ 1 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے وہ مکمل طور پہ ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اتنا خوفناک یہ دھماکہ، اور یہ جو تھرمو بیرک بومز ہیں یہ بھی پاکستان حاصل کرنے جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ اسی مئی یا جون کے اندر پاکستان کو، یا جولائی کے اندر ممکنہ طور پہ پاکستان کو J-35 جنگی طیارے جو ہیں وہ بھی مل جائیں گے، جو کہ بھارت کے لیے ایک بڑا ڈرونا خواب ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور وہ ہے بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین بھارت پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر ہمسایہ ملک، خاص طور پہ جیسے بھوٹان ہے، نیپال ہے، مالدیو ہے، یہ تمام تر ممالک اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں کہ ان پر جب دل کرتا ہے بھارت جو ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے سناتا ہے۔ آج ناظرین بھارت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری، وہ کھٹمنڈو کے دورے پہ گئے، تو اس نے کہا جی کہ میں جو نیا نیپال کا پرائم منسٹر ہے اس سے میں ملاقات کروں گا۔ یہ ناظرین ایک ینگ انرجیٹک لڑکا ہے، اور اب جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ نئے وزیر اعظم کو میں مبارکباد بھی دوں گا، ان سے ملاقات کروں گا۔ تو جیسے ہی وکرم مسری جو ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، اس نے سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے رابطہ کیا کھٹمنڈو جا کے، پہنچ کے وہاں پہ انہوں نے رابطہ کیا جی کہ پرائم منسٹر سے جو وکرم مسری ہے یہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو نیپال کے جو ہائی آفیشلز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا جو لیول ہے وہ سیکرٹری خارجہ تک ہے، یعنی آپ جا کے سیکرٹری خارجہ کو ملیں، آپ کی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملیں۔ اگر پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہے تو وہ نریندر مودی کرے گا، مودی نے اگر آنا ہے تو وہ آگے پرائم منسٹر سے ملے۔ یہ اس لیول کے، چھوٹے لیول کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ وزیر اعظم ملاقات نہیں کریں گے۔ تو یہ ناظرین بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بھارتی میڈیا پہ بڑی آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ نیپال ہماری کالونی تھا، تو اب جو ہے وہ نیپال کس طرح سے ہمارے ساتھ بیہیو کر رہا ہے۔ ناظرین کچھ ٹائم پہلے نیپال نے ایک نیا نقشہ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے لداخ اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا، جس پر بھارتی میڈیا کو بڑی آگ لگی، یہاں تک کہ انہوں نے جو نیا نقشہ جاری کیا تھا اس میں لیپو لیخ اور لیپا دھورا کے جو علاقے ہیں ان کو بھی جو علاقہ ہے وہ نیپال کا علاقہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کالا پانی، لیپا دھورا اور یہ جو ایریاز ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں یہ ہمارے علاقے ہیں، بھارت کا اس پہ کوئی حق نہیں۔ ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، اس وقت بھارت بری طرح سے اندرونی دباؤ کا بھی شکار ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں آزادی پسند تحریکیں وہ بہت آگے تک پہنچ چکی ہیں۔ ایسے میں بھارت اگر کوئی پاکستان کے ساتھ یا کسی بھی جگہ پہ جنگ شروع کرتا ہے تو اسے ہر محاذ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آس پاس کیا کیا پلاننگز ہو چکی ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو بھارت جنگ کا پنگا لے تو پھر دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔